آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نیوز میں، ایک لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں بھاگ کر شادی کر لی، مرتد ہو گئی، نصرت نام کی لڑکی، اور قربان جاؤ اپنا نام وہ بدل لی صرف اس کی وجہ سے۔ صوم و صلات کی پابند بچی، موبائل کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے۔ اب ماں رات میں سو جاتی تھی، اب وہ موبائل میں چیٹ کرتی تھی، فیس بک کہیے، انسٹاگرام کہیے، یہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے۔ اس لڑکے سے کیسے کانٹیکٹ ہوا؟ وہ غیر مسلم لڑکا، اللہ اکبر کبیرہ، صوم و صلات کی پابند لڑکی، 5 وقت کی نمازی لڑکی، قرآن کی تلاوت کرنے والی لڑکی، کیسے اس موبائل نے اس لڑکی کو مرتد بنا دیا؟ اس لیے ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اگر ہماری جوان بیٹیاں گھر میں ہو تو یہ موبائل ان کو نہ دو۔ کیا کام ہے تمہیں موبائل کا؟ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، کس سے بات کرو گی؟ ارے کس سے بات کرو گی؟ اب بول سکتے ہیں نا کس سے؟ کار سنگتی بات کربو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کس سے بات کرو گی؟ میری لختے جگر میری بیٹی، فون لے کے کیا کرو؟ لیکن یہاں ہوتا کیسے ہے؟ ابھی بات چیت چلی ہے کہ فلاں لڑکا کا شادی فلاں لڑکے سے ہوگی، ابھی بات چیت چل ہی رہی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس، لڑکا کا نمبر لڑکی کے پاس، ابھی باتیں چیت چلی ہے، پتہ یہ چلا کہ لڑکا تھپاچی میں بیٹھا کے لڑکی کو روٹا میں گھما رہا۔ ارے بھیا بھائیو، بولے نہیں بھائی ہے جاوے، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، الحمدللہ نکاح کر لو، نکاح کر لو، پھر تمہاری بیوی ہے، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ ہم کہتے روٹا مت گھماؤ، اس کو پورنیہ لے جاؤ، پورنیہ مت لے جاؤ، پٹنہ لے جاؤ، پٹنہ مت لے جاؤ، دلی لے جاؤ، دلی مت لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ۔ پہلے بیاہ تو کرو، پہلے نکاح کرو، پھر وہ تمہاری بیوی ہے، ساری دنیا لے کر جاؤ، ساری دنیا اسے گھماؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوگا اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوگی۔ پردے کا اہتمام کیجیے ہماری ماں بہن، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور ان 4 باتوں میں ایک بات، ایک عمل ایسا بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ عورتوں سے کہا گیا اپنے پردے کا اہتمام کرو، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزہ رکھو، اور اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ یہ 4 باتوں کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جو عورت یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے، انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دیکھیے، سختی جہاں کرنی پڑے وہاں سختی آپ برت سکتے ہیں، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں سختی کرنی پڑے وہاں سختی آپ کریں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور قربان جاؤ آپ گھر کے حاکم ہیں، گھر کے لیڈر ہیں، گھر کے سرپنچ ہیں، گھر کے مکھیا ہیں، تو آپ تھوڑی بہت نگاہیں رکھیں، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری بہو کہاں جا رہی ہے، تھوڑی بہت آپ کڑائی اس کے اندر میں رکھیں، تاکہ بے پردگی گھر کے اندر میں داخل نہ ہو، تاکہ برکت ہمارے گھر سے نہ چلی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں سنا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نا قد چھوٹا تھا، دائی آئی چیک کی کہ بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں، چیک کی، پتہ سمجھ میں نہیں آیا، دائی کے سمجھے میں نہیں آیا، سمجھ میں آئے گا، اللہ نے سمجھے ختم کر دی۔ ارے سمجھ میں آئے گا؟ ارے بولیے نا بھائی، اللہ سمجھ کو ہی ختم کر دی۔ اللہ نے القاء فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ سنو، یہ بچہ جب پیدا ہو جائے ایک بکسا لینا، بکسے میں اس بچے کو ڈال کر ندی میں بہا دینا، باقی کام میرا ہے۔ القاء کیا تو ماں پریشان ہوگی، بچہ تو پیدا ہو گیا،
لیکن سپاہی گھوم رہا ہے، چیک کر رہا ہے، گھر گھر چیک کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. بچے کو رکھنا نہیں ہے، بچے کو موت کی گھاٹ سلا دینا ہے، نیند سلا دینا ہے. یہ ماں کیا کام کی، بڑھئی کے پاس گئی. بڑھئی جانے نا، ارے جو لکڑی کا سامان بناتا اسے بڑھئی کہتے ہیں. ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کمار. تو بڑھئی سے کمار سے جا کے بولی کہ مجھے ایک بکسا چاہیے، اب وہ بکسا ایسا بکسا ہو کہ اس میں سوراخ ہو، سانس لے سکے. تو بوڑھی بولے کی کربو؟ بڑھئی بولا کہ ایسا بکسا کیا کرو گی؟ بولا نہیں ایسے ہی ہے، تم بنا دو. وہ بڑھئی کو کمار کو شک ہو گیا کہ کوئی لفڑا ضرور ہے. بولا کہ کی کرو؟ بولنی گے بنے دوں گے، بہت بہترین بنے دوں. یہ عورت کی ذات بول دی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اسی لیے فرعون اس کی تلاش میں ہے، اس لیے بچے کو بکسا میں ڈال کے ندی میں بہا دیں گے. بولا ٹھیک ہے، 2 دن کا سمے دو، بکسا بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر آئی، یہ بڑھئی کمار اٹھا، بعض اسپیڈ فرعون کے دربار میں. دروازہ پہ کھڑا ہوا، گرے وہ دربان تھا. بولا کہ کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ بولا کہ ہم کو فرعون سے ملنا ہے ارجنٹ. بولا کہ آئینہ میں شیشہ میں چہرہ دیکھے ہو؟ بولا نہیں دیکھے. بولا جا دیکھے. بولے بھائی ایک بار ہم کو ملنے دی. بولا نہیں، ایک دم کوئی پرمیشن نہیں. دھکا مار کے نکال دیا. دوسرے دن پھر گیا، تیسرے دن پھر دیا. تو دربان نے بولا بھائی آخر بات کیا ہے، جانے دو اس کو اندر جانے دیا. فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا. یہ سوچا کہ فرعون کو یہ خوشخبری ہم سنا دیں گے نا تو فرعون تو ہم کو انعام سے نواز دے گا، پھر یہ بڑھئی کا کام کرنا نہیں پڑے. فرعون کو جس بچے کی تلاش ہے وہ بچہ تو میں جانتا ہوں. تو فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، جا کے کھجلا رہا سر. فرعون بولا کیا بات ہے؟ منہ کی آوازیں ختم ہو گئی. فرعون پوچھ رہا رے بات کیا، بول نہ رے. تو سر کھجلا رہا. فرعون بولا اس کو کون لایا دربار میں؟ یہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے، 50 جوتا مارو اس کو، دربار سے باہر نکالو. بولے گا کیسے؟ تو بولے گا؟ میرے اللہ کی حکمت ہے، قربان جاؤ. نہیں بول پایا. جوتا کھا کر کے وہاں سے دربار سے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ زبان میں آ گئی. تو دربان سے بولا ایک بار اور جانے دو. بولا پھر جوتا کھائے گا؟ کہ 50 جوتا کھایا ہے، تم کو چین نہیں ہے، چل بھاگ. 80 سے بھاگ. آیا بکسا بنا کر کے دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بکسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، دریائے نیل میں بہا دیا. قربان جاؤ. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے، فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے. تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، قربان جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے. میرے اللہ نے دکھایا، لوگوں دنیا والوں دیکھو ہم وہ اللہ ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا. اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو، ہم بغیر باپ کا بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے دکھا دیا.
اللہ سبحان اللہ. تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور قربان جائیے جب بچہ پیدا ہوا گھبرائی رونے لگی تو اللہ نے کہا کہ مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے. آواز آئی مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ یا اللہ یہ لوگ بستی والے محلے والے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ میری تو شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچے آئے کہاں سے؟ تو اللہ نے کہا کہ مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے والے بستی والے پوچھیں تو بول دینا، جو کچھ پوچھنا اس بچے سے پوچھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے سے پوچھ لو. کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیسے بولے گا؟ قربان جائیے اللہ نے کہا کہ مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس بچے سے بلوانا میرا کام ہے. اور قربان جائیے ساری دنیا دیکھتی رہ گئی جب لوگوں نے، قوموں نے، لوگوں نے، سرداروں نے حضرت مریم سے پوچھی. مریم نے اشارہ کیا قربان جاؤ بچے کی طرف، بچہ بولنا شروع کیا. قرآن تو پڑھو صحیح. سارے لوگ دنگ رہ گئے. میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے. اس لیے میرے بچوں میرے اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے اللہ کے در کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کے در کے قریب آ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے لو لگاؤ. ایک بات یاد رکھنا، یہ روٹا مارکیٹ ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے. ارے بولو بھائی، دکان بند ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کو دکان بند نہیں. اب وہیں پر کوئی ایک فائرنگ کر دے کھٹا، بولے بھایا جلدی بند کر. کی بولے بندوق پھٹی، جلدی کھولو. کاہے؟ موت سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے. اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں. کیا مثال ہے. موت سے ڈر ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اس سے ڈر نہیں ہے. ارے موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر میں اللہ کی محبت پیدا کرو. ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنا ہے گناہ کرتے وقت ڈرنا ہے. میرا اللہ تھانے دار نہیں ہے، میرا اللہ تو رحیم ہے. میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میری طرف ایک بالشت بڑھو، ایک بالشت تم بڑھو، ہم تمہارے طرف ایک ہاتھ بڑھیں گے. میرا اللہ آگے کہتا ہے میرا بندہ تم چل کر آؤ، ہم تمہارے طرف دوڑ کر جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا پیار کرے گا؟ ارے دنیا میں ایسا کوئی پیار کرے گا؟ نہیں کر سکتا. قربان جاؤ، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے. اللہ نے کھانا بند کیا اور اللہ کپڑا پہنانا بند کیا. گھر کے اندر میں جوان بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ غصہ ہو جاتا ہے، میاں رہنا جا ٹھیک سے رہو، نہیں تو گھوڑ نکل جا. بیٹا پھر بھی نہ سمجھے تو بیوی کو بولے گا یار کھانا بند کر دے، میں نہیں کھلوا، میں ہوٹل نہیں چاہیے جان. بولتا نہیں بولتا کچھ بولا. اور قربان جاؤ، اور قربان جاؤ نوجوانوں، اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ کیوں اس اللہ سے دور جا رہے ہو؟ جبکہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے سامنے حاضر ہونا. اللہ اپنے عدالت میں کھڑا کرے گا، کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گا میرے بچوں؟ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اچھا بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. سجدے میں جب بندہ جاتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو سجدے میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوگی. تو انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. جمعے کی نماز بھی پڑھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے. انشاءاللہ آج تک ہم صرف جمعہ پڑھتے رہے. بہت سارے بچے نوجوان ہمارے صرف آج تک جمعہ پڑھتے رہے. انشاءاللہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہو؟ تو انشاءاللہ سارا مجمع تیار ہے. یہ پکا بات ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پکا وعدہ ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کہاں ہے؟
بولیے کہاں ہے بولیے؟ مکہ میں۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بھکا۔ بھکا نہیں رہے، بکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ۔ قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، اور قربان جائیے طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، اور قربان جاؤ باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نوجوانوں، آج کوئی مکھیا ہو جائے، آج کوئی ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی ہو جائے، مسجد میں جھاڑو نہیں لگائے گا؟ لگائے گا؟ بولے ایم پی جی نا مسجدوں میں جھاڑو لگاؤں؟ قربان جاؤ، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر۔ باپ مزدور بنا، باپ مستری بنا، بیٹا مزدور بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسالہ بنا رہے ہیں، گاڑا بنا رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، باپ خانہ کعبہ کی دیواریں جڑ رہی ہے۔ یہاں تک دیواریں جڑ گئی، اب سیڑھی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، کوئی بلند چیز ہے نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر آگے کی دیواروں کو مکمل کیا جائے۔ تو ایک پتھر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل وہ پتھر اٹھا کے لیا، وہ پتھر اٹھا کے لایا گیا، اسی پر آپ کھڑے ہوئے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ نے اس پتھر کے اوپر میں آپ کے قدموں کا نشان بنا دیا۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ دیکھیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ چار لاکھ ٹکا خرچہ کر بیٹھ نشان تھوڑی جی مکہ چھنا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ منصور اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ بیٹھیے، بیٹھ جائیے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، اور قربان جائے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کو جہاں رکھا گیا ہے شیشہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایک طواف ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اللہ ایک طواف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جاؤ ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچے اور راستے میں ایک جگہ قربان جائیے وہاں آپ نے قیام کیا، ایک مسجد کی بنیاد وہاں بھی رکھی گئی، مسجد قباء۔ اب وہاں مسجد قباء جہاں ہے وہاں سے 4-4.5 کلومیٹر کی دوری پہ مدینہ ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، ایک زمین خالی تھی، تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ تو پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا ہے۔ بولا چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ بچوں کو بھی بلاؤ، چچا بھی آئے بچے بھی آئے، آ کر سلام کیے بیٹھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خرید کر اس پر اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم مسجد بنائیں گے۔ تو زمین والا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں پیسے لے کے کیا کروں گا، آپ مسجد بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس زمین کا مالک تم نہیں ہو، تم چچا ہو، یہ 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں۔ زمین کی قیمت بولو، ایک زمین کی قیمت رکھی گئی، اس کو بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیمت رہے گی۔ ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ مسلمانوں ابھی ہجرت فرما کر لوگ مدینہ پہنچے تھے، سونا مکہ میں چھوڑا، وہ چاندی مکہ میں چھوڑا، زمین مکہ میں چھوڑا، کھیت مکہ میں چھوڑا، او حویلی مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مسلمان مدینہ گئے تھے، لیکن حوصلہ تو دیکھو، جذبہ تو دیکھو، وہ قربان جاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی۔
इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। देखिए, ये मेरी बात नहीं है और सही बुखारी की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। अच्छा, कौन बनाएगा? जन्नत में अल्लाह घर बनाएगा किससे? दुनिया में मस्जिद बनाते हैं, हम पैसा दे दिए, चंदा दे दिए और कुर्बान जाइए, मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, मजदूर आएगा, ईंटें ढोएगा, मिस्त्री आएगा, वो दीवार जुड़ाई करेगा, पलस्तर करेगा। अरे मजदूरी मिस्त्री करेगा ना? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन अल्लाह जन्नत में मेरा घर फरिश्तों से बनाएगा? नहीं। उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला। उलमा फरमाते कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों रुक जाओ, मलाइका रुक जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह जो घर अपने हाथों से बनाए, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी को ऐसा तैयार हो जाइए। रहती दुनिया, रहती जिंदगी, आज घर का हाकिम हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं, घर का लीडर आज हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो ना। जिंदगी का क्या भरोसा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, ये मस्जिद के बहुत सारे काम अभी बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? पहले उसका नाम पेश आ जाए, इंशाअल्लाह पेश कर दे कि हजरत 5000 रुपए हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद में ताउन करेंगे, दान करेंगे इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा उसके लिए दुआ करेगा। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई 5000 रुपए देने वाला पहला आदमी देखते इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए। खलील साहब, हाजी खलील साहब पहला नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाजी खलील साहब माशाअल्लाह। अलहाज मोहम्मद खलील साहब दामद बरकात हो, माशाअल्लाह। हर जलसे में उनका ताउन होता है। उन्होंने अपना नाम पेश किया, अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो। और जनाब मोहम्मद जुबैर आलम साहब समेती, इन्होंने भी 2100 रुपये दान किया है। और साथ ही साथ जनाब मोहम्मद परवेज़ आलम साहब साबिक प्रमुख 1000 रुपये। और जनाब मोहम्मद आफाक साहब दिन खोद 500 रुपये। और ये जनाब आमिर साहब माशाअल्लाह साबिक मुखिया राय पे 2000 रुपये। जनाब हाजी नाहिद गनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 2000 रुपये दान किया है। अल्लाह सबके दान को कबूल करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला हमारे हाजी खलील साहब दामद बरकातुहू ने अपने नाम को पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ, 5000 रुपये देने वाला है इंशाअल्लाह। 5000 कोई बड़ी रकम, कोई मोटी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई आगे हैदर भैया है गुल सरोवर साहब ने अपनी माँ के नाम से माशाअल्लाह, गुल बेगम मरहुमा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपये दान किया है। गुल सरोवर भाई के अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनको सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ दूजन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपये देने वाला। 5000 कोई ज्यादा रकम नहीं।
गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनाहगारों गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पर है कोई 5,000 की रकम, कोई ज्यादा रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। मैंने खगड़िया की जमीन पर देखा हजरत को 42 लाख रुपए चंदा कराते हुए, वीडियो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। 42 लाख लोगों ने क्या जज्बे के साथ रकम पेश किया। अगर कोई ऐसी मशीन होती जो रातों रात मस्जिद तैयार हो जाती तो खगड़िया वाले लोग फज्र की नमाज भी उसी मस्जिद में अदा करते। अल्लाहू अकबर। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। देखिए नगद कैश है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाइयों, 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है। आप माँ बहनों के हल्के में 2 या 4 अफराद जो बच्चे पर मुश्तमिल हो उनको भेज दीजिए माँ बहनों के हल्के में चादर लेकर के, ताकि वो इमदाद वहाँ से वसूल ले। मुखिया सद्दाम हुसैन साहब, माँ बहनों रायबीर पंचायत, माशाल्लाह, हैदर अली साहब मेंबर, वार्ड नंबर 5,000 रुपये हमारे मुखिया सद्दाम हुसैन साहब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मुखिया सद्दाम साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मल मोहदे में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला। चौथे नंबर पर कोई एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मास्टर हो, प्रमुख हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, अपनी माँ अपने बाप के सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पर एक आदमी ए हो गए। ए माशाअल्लाह। ए देखिए नाहिद बाबू बैसा, इन्वर्टर और बैटरी वाले। माशाल्लाह इन्वर्टर और बैटरी। देखिए ये हमारे नाहिद बाबू बैसा के रहने वाले हैं। ये इन्वर्टर भी देंगे, इन्वर्टर के साथ साथ बैटरी देंगे, जिसकी कीमत 26,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, पैसे में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलामा कम। आमीन। माशाअल्लाह। मोहम्मद परवेज साहब 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तो 5 हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, अब कम से कम 1,500 रुपये देने वाले। 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, 4,000। ए नौजवानों 500 रुपये यहाँ नहीं दोगे माशाअल्लाह। ये देखिए 2,500 रुपये जनाब हाजी नज़ीर साहब रोटा, माशाअल्लाह 2,500 रुपये हमारे हाजी नज़ीर साहब ने दिया है। अल्लाह हमारे हाजी नज़ीर साहब के इस 2,500 रुपये दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ भाई। 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए चादर रुमाल घूम जाए। देखिए मेरे दोस्तों, जाने का माहौल है। जनाबे हजरत दिल खैराबादी और मौलाना अब्दुल्ला सालिम खबर साहब चतुर्वेदी की आमद हो रही है।
اتنا بڑا مجمع ہے، بڑے خون پسینے سے آپ نے جلسے کو سجایا ہے، اس لیے جانے کا ماحول نہ بنائے، وقت اور کا تقاضا ہے تو اس کو درگزر کر لیں اور بیٹھے۔ منور حسین صاحب نے اپنے والد مرحوم کے نام سے 1000 روپے اللہ اور دل خیر آبادی صاحب، منور حسین صاحب مرحوم کو منور حسین صاحب کے والد مرحوم کو اللہ کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ہے بھائی، آئے کوئی 500 روپیہ 1000 1500 2000 سارا مجمع بھائی تیار ہے ماشاءاللہ۔ آج ہے جو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر ہے، اپنے باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی، ماشاءاللہ دیکھیں دینے والوں کی لائنیں لگ گئی۔ یہ بھیبڑا کے ممتاز صاحب ہیں ماشاءاللہ، ممتاز صاحب بھیبڑا کے رہنے والے، انہوں نے بھی دان کیا، اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بھائی آپ لوگ آنے جانے کا ماحول نہ بنائے، میں بڑی مہربانی اور عاجزانہ درخواست آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کمی محسوس ہوگی اس جلسے کے لیے کہ ہم اتنا بڑا جلسہ سجا کر بڑے بڑے خطیب، ہندوستان کے نامور شعراء، شاعر با کمال جناب دل خیر آبادی کو مہمان بنا کر ہم نے بلایا ہے، اور ان کے آنے کے بعد مجمع خالی نظر آئے، ہمارے بہار کے لیے اچھا سا نہیں ہوگا، اس لیے آپ لوگ بیٹھے یہاں پر، بیٹھے ماشاءاللہ۔ آ جائے آ جائے بھائی آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور بھائی چادر رومال تھوڑا پکڑ لیتے تو بہت اچھا رہتا ہے بابو، چادر رومال تھوڑا پکڑ لو نا، جس کو جو دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا انشاءاللہ، پکڑ لو تھوڑا بابو، کمیٹی والے ہیں کوئی ممبر، اے بابو اے پکڑ لو، مسجد کا جلسہ پکڑ لو بیٹا، دو ادھر والے بھی پکڑ لے، ادھر والے بھی پکڑ لے، بیچ میں بھی کچھ نوجوان بچے اٹھ جائے چادر رومال لے کر۔ آپ کے پاکٹ میں جو ہے آپ دے دیجئے، ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا، یہ کنجوسی ہے، بخیلی ہے، اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ اے جابر عالم صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے بھی دان کیا ہے، اللہ ان کی بھی دینے کو قبول عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ ہاں 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 ہے یہ ہمارے حاجی صاحب بھائی، دیکھیے جو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں وہ آ کر کے اسٹیج پر دے۔ دیکھیے 500 روپیہ 1000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں، الحمدللہ آپ تھوڑے حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اے محمد قیصر صاحب، حاجی صاحب آپ آگے آئیے نا، آپ آگے آئیے نا، آپ آگے آئیے نا، حاجی صاحب کو آگے حاجی صاحب کو آگے آنے دیجیے بھائی، حاجی صاحب کو آگے آنے دیجیے، بڑے مرد مجاہد ہیں بھائی۔ محمد قیصر صاحب اختیار پور 1000 روپے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جنید ربانی صاحب چھوٹا پندرپور 5000 روپے الحمدللہ۔ نعرے تکبیر ماشاءاللہ۔ اللہ جنید بھائی کے بھی دان کو قبول کرے نو، اللہ جنید بھائی کی بھی ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ قیصر صاحب کے بھی ماں باپ کو اللہ کربر کربر جنت میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ۔